کا گلشن کھلانے کام بگڑا بنانے، دل کا گلشن کھلانے اور سے تیغے علی۔ شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے، دیکھ کے آیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے۔ کامیابی کے جوازوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب الجھتے ہیں نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ارے شعر سن لے اللہ کا شکر ہے اس طرح کی محافلیں ہماری بستیوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قریے میں، ہمارے شہروں میں سکتی ہے۔ یہ مولا کا بڑا احسان آپ سمجھے، ورنہ اس ترقی یافتہ دور میں کسی اتنا وقت ہے کہ نبی کی نعت کی محفل میں شرکت کرے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کرسیوں پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں کوئی ہو نہ ہو میں وہاں موجود رہتا ہوں۔ سرکار کی محفل میں آئے، سن لے، کامیابی کے جوازوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب الجھتے ہیں نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ چاند سے لوٹنے والوں کی طرف کیوں دیکھے، ہم تو طیبہ کے جہازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوٹنے والوں کی طرف کیوں دیکھے، ہم تو طیبہ کے جہازوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر ایک موضوع، ہر ایک عنوان ہے جو نعت پڑھتا ہے، خدائے پاک کا قرآن ہے جو نعت پڑھتا ہے۔ نمازوں میں درود پاک پر پہنچا تو یہ جانا، نمازی بھی وہی انسان ہے جو نعت پڑھتا ہے، نمازی بھی وہی انسان۔ نمازوں میں درود پاک پر پہنچا تو یہ جانا، نمازی بھی وہی انسان ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور آپ سب نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ انعام و اکرام دینا یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک شعر پڑھ دوں اگر اجازت ہے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں، کہ آج تک حق و باطل میں بول چال۔ تابش دہلوی نے کہا تھا پہلے دو بوند مدینے کا ملا لیتے ہیں، پھر یہی بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی یہ سمجھ لیں کہ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی اتنی خوبصورت آواز تک پہنچی، اور اس کلام کا ایک ایک مصرع عشق و وارفتگی کی چاشنی سے بالکل پر تھا۔ یوں احساس ہو رہا تھا کہ علامہ جامی کی یاد آ رہا۔ اتنا اچھا ایک مصرع تھا۔ علامہ جامی نے اپنے جو قلم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ، جسوے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت کنمجہ یا رسول اللہ۔ یہ علامہ جامی کا کلام ہے جس کو در رسول پہ پڑھنے سے خود سرکار نے بنا کیا تھا، مگر سرکار نے فرمایا تھا یہ بھی کہ اسے کہہ دینا کہ ہر جمعرات کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 11 بار یہ کلام پڑھ لے اپنے گھر پہ، میں خود سننے کے لیے آ جاؤں گا۔ سرکار کسی دیوانے کو اپنے در پہ بلا کے قسمت جگاتے ہیں، کسی کے گھر جا کر قسمت جگاتے ہیں۔ بیٹھ جائے محبت سے، بڑی نادر و نایاب گفتگو ہونے والی ہے، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کی سماعتوں کی شاہراہ ہموار ہو جائے، آپ بالکل بیداری کی آغوش میں آ جائے۔ جو لوگ سو رہے ہیں آس پاس میں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ان کے آزو بازو میں بیٹھے ہیں انہیں بیدار کرتے ہیں۔ ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسا کھنکھناتا ہوا لہجہ جو خطابت کے حوالے سے اس وقت پورے سیوان کی سرپرستی کر رہے ہیں پورے ملک میں، حضرت علامہ غلام غوث قادری کی صورت میں۔ بڑا عظیم لہجہ ہے، بڑا خوبصورت لہجہ ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں 4 مصرے سن لیں منقبت کے، 4 شعر سن لیں منقبت کے، سنیں گے تو ذرا بولے یا حسین یا حسین۔ ایک شعر سن لیں، ایک شعر سن لیں، کہتے ہیں کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے۔ یہ اپنا مزاج ہے، اپنے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے،
اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے. اب شعر آ رہا ہے، سن لیں. علی اختر ضیاء صاحب، بھائی ارشد نوری صاحب، بھائی توحید دیوانی صاحب، علامہ غلام غوث قادری صاحب. ایک شعر، اس وقت پوری دنیا میں قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، مگر ذرا آپ غور کریں، جس قرآن کو نیزے کی بلندی پہ سنایا گیا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ سن لے شعر، سن لے. کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، نوکے سینا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب چلا دی حسین نے. نوکے سینا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب چلا دی حسین نے. بیعت کمر جھکائے، نزاکت محسوس کرے مصروں کی، بیعت کمر جھکائے نظر آئی باد عصر، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے. کاغذ کی ناؤ جیسی حکومت یزید کی، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے. ان خوبصورت مصروں کی چھاؤں میں ایک عظیم شخصیت کا استقبال کرے. خطابت کا لبادہ ہوا حضرت علامہ غلام غوث قادری ہماری اور آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر تشریف لا رہے ہیں. استقبال کرے. نعرہ تکبیر. ذرا اور محبت سے ادھر والے لوگ ذرا بیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلی حضرت، ذکر اہل بیت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے کھڑے ہیں لوگ تیرے در کے سامنے، پیاسے کھڑے ہو جیسے سمندر کے سامنے. اے وقت اب تو کانٹے کا ہوگا مقابلہ، میں خیر لا رہا ہوں تیرے شر کے سامنے. نہیں یہ ٹھیک ہے. قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے جواب دیں تاکہ پتہ پڑے کہ 12:30 پہ بھی آپ ماشاءاللہ جواب دینے کے اہل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم و عزیزان ملت، معزز علماء ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، آئیے گزارش کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ایکو تھوڑا سا کم کیجئے. باہر میں معلوم دے رہا ہے کہ آپ جنریٹر چلا رہے ہیں یا وہ گیہوں کی جو دوائی ہوتی ہے نا اس طرح معلوم باہر میں آواز آ رہی ہے. باہر میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تھریسر کی طرح. جی اس طرح ایکو کم کیجئے، یہاں سمجھ میں آئے. باہر میں بھی آواز پلین ہونی چاہیے، 1 اسٹیپ ایکو چلتا ہے. جب نعت شریف پڑھنے والے آئیں گے تو ایکو بڑھا دیں گے آپ. آئیے. حضرات، سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آج اس بزم محبت کی جو ذات سرپرستی فرما رہی ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت گل گلزار نقش بندیت حضرت علامہ شاہ سید غلام رسول نقش بندی سجادہ نشیز سریا شریف اعظم گڑھ یو پی، جن کی آمد ہو گئی ہے، یہ ہماری اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے. انشاءاللہ سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہوں گے اور ہم سب ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب محبت و عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر بیٹھے علامہ غلام غوث قادری کے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار،
جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج عرس کی تقریب کے سلسلے میں ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں کے اراکین اور علماء نے عطا فرمایا کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ و رسول کی ہم اور آپ یہاں کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور سننے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ و قاری ارشد نوری صاحب قبلہ نے تو یقیناً دل باغ باغ کر دیا، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ان کی شاعری اور نعت خوانی ہم لوگوں نے سماعت کی۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ قاری توصیف رضا صاحب قبلہ اور قاری اختر ضیاء مظفر پوری صاحب قبلہ کو سماعت کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا خطیب الہند حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ جو ایک بڑے عظیم خطیب ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے، انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب ہوگا۔ اور ابھی آپ نے ہمارے محترم بھائی جامی صاحب قبلہ کی زبان سے سماعت کیا کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب قبلہ نقشبندی صاحب سجادہ خانقاہ نقشبندیہ حضوریہ سریا شریف، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے، انشاءاللہ حضرت بھی تشریف لائیں گے۔ شہ نصیب پہ ہماری جماعت کے مقتدر معزز علماء کرام موجود ہیں، اور جلسے کے روح رواں میرے برادر کبیر خطیب اہل سنت و نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نہال صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، خطیب و امام مسجد اعلیٰ حضرت نگوا، وہاں کے خطیب نگولی یہ خطیب و امام ہیں، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اب چونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کی قدر ہو جائے، اور جو کچھ باتیں ٹو دا پوائنٹ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب چونکہ یہ میلہ ٹھیلا کا بازار ہے، ادھر جھولا پر بھی بہت ساری ہماری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں جھول رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ادھر میری بائیں جانب بھی ٹہل رہے ہیں، اور سامنے کچھ شریف قسم کی خواتین الحمدللہ عز و جل وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور سامنے آپ حضرات موجود ہیں۔ اب آئیے جتنے سارے لوگ ہیں ذرا کنسنٹریٹ ہو کر ذہن کو حاضر کر کے کچھ باتیں سماعت کیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ یہاں سے جائیں کل صبح میں تو پھر ایک پیغام لے کر جائیں، اور عملی زندگی میں ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کریں، انہیں آبزرو کریں، اور پریکٹیکلی طور سے پریکٹس میں وہ تمام چیزیں جھلکنی چاہیے۔ علامہ مفتی سلطان صاحب قبلہ کا خطاب ہو اور پریکٹیکلی طور سے ہم عمل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں صاحب یہ ہماری اور آپ کی ناکامی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء نبی الانبیاء خاتم الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شامل کیا۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ دنیا کا امیر آدمی جس کا نام ایلن مسک ہے، یہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، یا اس کے بعد امیزن کے سی ای او جیف بیجوس ہیں، یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں پانچواں وہ شخص ہے جو یعنی امیر ہونے میں 5ویں نمبر پر اس کی پوزیشن ہے۔ ان کا نام ہے گوتم اڈانی، ایک دن میں 10,000 کروڑ ڈالر کی ان کی آمدنی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایلن مسک ہوں یا جیف بیجوس ہوں یا امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہوں، ان سے بہتر وہ غریب شخص ہے، بھلے سے وہ ٹھیلا پہ سبزی بیچتا ہو یا ریہڑی لگا کے پھل بیچتا ہو یا رکشا پولنگ کرتا ہو یا پھر وہ ٹھیلے پہ کباڑی کا کام کرتا ہو یا دیہات میں ہل چلاتا ہو، لیکن دنیا کے امیر شخص سے بہتر وہ شخص ہے اگر اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت کلمہ طیبہ ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ پڑھیں تو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج چونکہ پوری دنیا کو اسی کلمے سے دقت اور اعتراض ہے، آپ کی پاپولیشن اور آپ کی تعداد سے کسی کو دقت نہیں ہے بلکہ توحید سے پریشانی ہے۔ مسجدوں کے مینارے سے جو توحید کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اللہ اکبر اس سے لوگوں کو دقت ہے۔ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے لوگوں کو پریشانی ہے۔ لیکن میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کچھ باتیں آج
آج میں آپ کے سامنے اس نہج سے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ چونکہ دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ، ہمیں تو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے نا، چونکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کنویں کے میڈک ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب صرف نگوا یا نگولی یا ململیا یا بھگوان پور ہاٹ یا پھر خواسپور یا بازت پور یا سریاں یا بختولی، بس یہیں تک اسلام ہے. نہیں میرے دوستو، اسلام چونکہ ایک یونیورسل دین ہے اور پوری کائنات کا یہ دین ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، امام الانبیاء، صرف مکہ مدینہ جدہ قسیم ینبو حائل بدر تبوک تمام حفر الباطن، صرف مدینہ شریف یا مکہ شریف یا عرب کے ان علاقوں کے آپ پیغمبر اور رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ کی رسالت و نبوت کی معنویت جس طرح عرب کے خطوں کے لیے ہے، امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی ہو، نیو یارک ہو، لاس اینجلس ہو، سین فرانسسکو ہو، یا جرمنی کا فرینکفرٹ ہو، یا لکسمبرگ ہو، یا بیلجیم کا بروسلز ہو، ساری کائنات کے لیے پیغمبر اسلام کی رسالت و نبوت ہے. اور پیغمبر اسلام سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، شیاطین انس و جن کو چھوڑ دیا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. انسانوں میں جو شیطان ہیں اور جنات میں جو شیطان ہیں، یہ صرف محمد مصطفیٰ کی معرفت ان کو نہیں ہوتی، نہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں. کائنات کے چپے چپے پہ جن کی حکومت ہے وہ مصطفیٰ، سورج کو واپس بلانے والے مصطفیٰ، چاند کو دو ٹکڑا کرنے والے مصطفیٰ، ابو جہل کی بند مٹھیوں میں جو کنکریاں تھیں اس سے کلمہ پڑھانے والے مصطفیٰ، مقام صحابہ میں علی کی نماز عصر کے لیے جو سورج ڈوب گیا تھا اس کو بلانے والے مصطفیٰ، لکڑی کے ممبر پہ مصطفیٰ خطبہ دیں اور خطبہ دینا بند کر دیں تو جن کے فراق میں لکڑی کا ممبر استن حنانہ رونا شروع کر دے، او مصطفیٰ جان عالم. اور حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرنے والے مصطفیٰ، جنگ احد میں عکاشہ ابن محصن کے ہاتھوں میں لکڑی دے کے تلوار بنانے والے مصطفیٰ، ساری کائنات کے مالک و مختار مصطفیٰ. اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ہر نبی کے زمین میں 2 وزیر ہوتے ہیں اور آسمان میں 2 وزیر ہوتے ہیں. میرے بھی زمین کے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب ہیں اور آسمان کے وزیر جبریل اور حضرت میکائیل ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ چپراسی اور کلرک کے ہوتے ہیں، BDO اور CO کے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں گے غلام غوث قادری، وزیر جب بھی ہوں گے تو بادشاہ کے ہوں گے. مصطفیٰ بادشاہ ہیں اور مالک کل خالق کل نے مصطفیٰ جان عالم کو مالک کل بنایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، رب یوتی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی تقسیم کے لیے میں دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں. میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کی نعمتوں کی تقسیم کروں. میرے آقا کی حکومت کا تو عالم یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے ادم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. اب ذرا ذہن کو قریب رکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پہ جن کی حکومت ہے، ساری کائنات کے مالک و مختار مصطفیٰ. آج اگر کوئی للو پنجو آ کے انڈیا ٹی وی پہ چلانا شروع کر دے اور میرے آقا کی سیرت طیبہ پہ کوئی کمنٹ کرے، صاحب اس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے. لیکن میں دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ اسلام کے قریب آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ بھارت کی دھرتی پہ لوگ تو بڑی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن انگلینڈ کے کیمبرج میں کون پیغمبر کی سیرت کو لے کے جا رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. آپ مجھے بتائیں آکسفورڈ میں، آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے پیغمبر اسلام پہ خطاب کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے اندر رسول پاک کی بائیوگرافی پہ کون ریسرچ کر رہا ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا میری تقریر تو بعد میں جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈائنمک پرسنالٹی، وہ متاثر کن شخصیت ہے جو لوگوں کو اپنی جانب امپریس کر رہی ہے اور لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں.
لیکن شرط ہے، ایک شرط یہ ہے، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا تو اسلام کے قریب آ رہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ عملی زندگی میں رسول پاک کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے میں ادب سے گزارش کروں گا اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور آپ حضرات سے بھی کہ خدا رہا رب کی عزت و جلال کی قسم ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، اپنے آپ کو مکمل طور سے اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب انسان چلتا بھی ہے لیکن اس کا چلنا بھی اللہ کے لیے ہو، انسان بولے بھی اس کا بولنا بھی اللہ کے لیے ہو، انسان گفتگو کرے یا سوئے اس کا سونا بھی اللہ کے لیے ہو، بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے وہ مشقت کرے، معیشت کے راستوں میں وہ پریشانی اٹھائے، لیکن یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہماری مقدس پیشانی جھکے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم کسی کو کوئی چیز دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم کسی سے ناراض ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم کسی سے خوش ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم بچوں کی تربیت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ پوری زندگی منہج نبوت کے مطابق اگر ہماری گزرے گی تو ہم کامیاب مسلمان بن جائیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا سیرت طیبہ کے قریب آ رہی ہے۔ آج تمل ناڈو کی جیا کانتن سبری مالا نام کی خاتون کلمہ پڑھ کے اپنا نام فاطمہ سبری مالا رکھ رہی ہے۔ آج امریکہ کا کریگ کونسیڈائن اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن آج مسلم بیٹیوں کی کیا حالت ہے، مسلم بھائیوں کی کیا پوزیشن ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی طور سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت طیبہ پہ عمل کیجئے۔ آئیے ذرا دیکھیے، بات میری دوسری سمت میں نہ نکل جائے۔ آقا کو حکم دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب آنے والا ساری کائنات کا رسول بن کر آیا ہے تو آنے والی کی زندگی بھی ساری کائنات کے لیے رہنما ہونی چاہیے۔ تو یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ عمل زندگی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک نمونہ عمل زندگی ہے۔ اب میرے آقا سرور کائنات جن چیزوں کا حکم ہمیں دیں ان چیزوں پہ عمل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج جو میری بیٹیاں یہاں مٹر گشتی کر رہی ہیں اور جو بے پردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ایک طرف تو اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی سنتوں کے حوالے سے یہ لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، پوری زندگی اسلام کی باتیں کرتے رہے، اور آج انہی کے روضے پہ آ کے اسلامی قانون کی دھجیاں ہم اڑائیں، اگر ہم سنتوں کا مذاق بنائیں تو پھر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں پھر ہم فیض حاصل کریں گے یا فیض ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک ایشو کو اٹھایا گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا نقاب پہنا کے، اور پھر کسی اسٹیٹ کا کوئی کوٹ اور وہاں سے آرڈر یہ آ جاتا ہے کہ حجاب ایسنشیل پارٹ نہیں ہے اسلام کا۔ میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی زندگی چونکہ نمونہ عمل ہے، سب کے لیے نمونہ عمل ہے اور اسوہ ان کی زندگی ہے، بس اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ ان کو کہیں، مردوں کو بھی کہیں اور خواتین سے کہیں، کیا کہیں اسلام کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر اجنبی عورت سے اپنی نگاہ کو بچائیں، ہر اجنبی، تو پھر عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے سورۃ النور کی آگے والی 31ویں آیت میں کہ وہ بھی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کس قدر بدنگاہی کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، کس قدر بے حیائیوں کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کی بات کیوں نہیں کرتے، جہاں پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو ذرا جھکا لیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہیں، ان نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دیکھنے سے کیا ہوگا؟ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ نگاہیں دیکھتی ہیں،
शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। आप जरा देखिए तो पैगंबर सहाबा को मना कर रहे हैं कि पहली नजर किसी पे पड़ जाए फौरन अपनी निगाह को झुका लो। मुझे बताइए, ये NH 101 है, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता, खून का फव्वारा जारी है, देख रहे हैं 3 किस्म के लोग। एक शख्स ने देखा रात का खाना छोड़ दिया, दूसरे शख्स ने इस मंजर को देखा बड़ा परेशान है और हर जगह जिक्र कर रहा है कि मेरा दिल नहीं लगता, हमने एक्सीडेंट को देखा। तीसरे शख्स ने देखा तो बेहोश हो जाता है। चौथे शख्स ने उस मंजर को देखा, उस एक्सीडेंटल केस में फंसे हुए उस आदमी को वो उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, देखने वाले तो 4 थे, लेकिन 4 तरह का तासुर क्यों लिया? मुझे कह लेने दिया जाए, देखने से बहुत कुछ होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हम अगर किसी अजनबी औरत के चेहरे पे निगाह डालते हैं, अब अजनबी औरत के चेहरे पे निगाह डालना, वो सामने खातून हो या सड़कों पे हो या मोबाइल फोन के अंदर हो, यूट्यूब में ये म्यूजिक और गाना और तरह तरह की चीजों को देखना, या हम अगर कोई इस्लामिक चीज भी देख रहे हैं, कोई इस्लामिक लेक्चर सुन रहे हैं और कोई एड आ जाए, और एड का नाम ही है नंगी तस्वीर, क्योंकि 10 रुपये का सर्फ एक्सल बेचना है तो लड़की को नंगा करना पड़ेगा, 20 रुपया का कोई साबुन बेचना है तो लड़की को नंगा करके पेश करना पड़ेगा, और दुनिया कहती है कि साहब इस्लाम ने तो कैद कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं, ये नंगापन अगर आजादी का नाम है तो तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। दुनिया तो यही कह रही है, कारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला, कि आजादी नहीं है तो फिर आजादी है क्या? एयर होस्टेस बना दो, औरतें आजाद हो जाएंगी, रिसेप्शन काउंटर पे बैठा दो, खातून आजाद हो जाएगी। एक बेटी किचन में अपने अब्बू के लिए चाय बना दे तो कहा जाएगा कि बाप बेटी से खिदमत ले रहा है, बाप ने अपनी बेटी को गुलाम बना दिया। लेकिन वही बेटी स्कर्ट पहन के एयर होस्टेस बन के जाकर एरोप्लेन में सैकड़ों मुसाफिरों के सामने मुस्कुरा के चाय पेश कर दे तो कहा जाएगा कि ये आजादी है। एक बहन अपने भाई के लिए खाना बना दे तो कहा जाएगा कि भाई ने गुलाम बना दिया। लेकिन वही बहन बिकनी पहन के रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए तो ये आजादी है। अरे दुनिया के लोगों, तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। तुम अपनी बेटियों को नंगी कर दो, तुम अपने औरतों को बेपर्दा कर दो, तुम्हें ये आजादी मुबारक हो। मुसलमान की बेटी बेपर्दा नहीं होगी, बल्कि मुसलमान की बेटी को तुम्हारी आजादी नहीं चाहिए, बल्कि नबी की बेटी फातिमा की सीरत की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। ये कहते हैं साहब इसेंशियल नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है, मौलाना हबीबुर रहमान साहब क़िबला, वक़र नफी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों को हुक्म दें ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा कि ज़माने जाहिलियत की तरह उस सड़कों पे ना घूमें, बल्कि अपने घरों को लाजिम पकड़ लें, बिला ज़रूरत बेपर्दा वो ना निकले। और निकलने में भी कंडीशन है, निकलने में भी कंडीशन है, महरम के साथ निकलना है, महरम के साथ निकलना है, ये कंडीशन है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मर्दों ने नामर्दी की चूड़ियां अपने हाथों में डाल रखे हैं क्या? मर्द लोग, मर्द हजरात नामर्दी की चूड़ी अपने हाथों में डाल के पहन के बैठ जाए घर में, औरतों को आगे बढ़ा दे हर मामला में। मर्दों को आने की क्या जरूरत है भाई? मर्दों को तो चूड़ी पहन के घरों में बैठना चाहिए। आप कहते हैं भारत में ये हो रहा है, वो हो रहा। साहब हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हर घर हमारे लिए हमारा मुल्क है और उस मुल्क के प्रधानमंत्री हम हैं। हर घर का जिम्मेदार एक फर्द होता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कयामत के दिन तुमसे तुम्हारे रियाए के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या सब बादशाह होंगे? हर शख्स के लिए, कौन सा? हर शख्स के लिए उसका घर एक किंगडम है, एक सल्तनत है, और उस किंगडम का किंग है वो शख्स। मेरी बेटी मेरी मर्जी की सब्जी मेरे लिए बना सकती है, मेरी बहन मेरे हिसाब से मेरा कपड़ा मेरे लिए धुल सकती है, तो क्या मेरी बेटी पर्दा नहीं इख्तियार कर सकती? क्या वो मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत नहीं कर सकती? आज दुनिया ने फेमिनिज्म के नाम पे, औरतों की आजादी के नाम पे दुनिया ने बहरूप को पेश किया है। एक तरफ ये फेमिनिज्म का बहरूप है तो दूसरी तरफ दुनिया के सामने फातिमी रूप हमें पेश करने की जरूरत है। हमें फेमिनिज्म का बहरूप नहीं चाहिए मेरी बेटी को, हमें सैयदा फातिमा का रूप चाहिए। उस फातिमी रूप को अपनाने की जरूरत है। इसलिए अपनी बेटियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, खुदारा तुम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम मेरी कौम की बेटी हो। मैं चूंकि बहुत बड़ा खतीब नहीं हूं, लेकिन एक दर्द मैं शेयर करता हूं, एक दर्द कि आप चूंकि कौम को रिप्रेजेंट कर रही हैं,
جہاں اسلام عورتوں کو پردہ کا حکم دیتا ہے وہاں مردوں سے بھی کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں. کیا مرد بھی ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے؟ کیا مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو اجنبی خاتون سے بچائیں؟ عورتیں بھی بچائیں، آواز کا پردہ کریں. آج اس موبائل فون کے نام پہ جو ڈرامہ شروع ہوا ہے، خاص طور سے جلسوں کی تقریب میں اور عرس میں بھی اس طرح کی بے حیائی اور بےہودگی کو لوگوں نے شروع کیا ہے. یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ قیامت قریب ہے. میری بیٹیوں، اسلام کو بدنام نہ کرو. آپ کا کوئی قدم اٹھتا ہے نا تو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ صرف اپنے بابا کی بٹیا نہیں ہیں، آپ صرف اپنی امی کی بیٹی نہیں ہیں، بلکہ آپ دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی کر رہی ہیں. اور میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا کہ قوم کے بیٹے، تم صرف پب جی اور فری فائر کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، صرف واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے کے لیے پیدا نہیں کیے. 1 منٹ کی ناچ اور گانا، اسٹیٹس ہی سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. اسٹیٹس مینس حیثیت ہے. تو ہمارا اسٹیٹس واٹس ایپ والا اسٹیٹس نہیں ہے کہ جو میرا بیٹا اسٹیٹس لگاتا ہے یا میری بیٹی اسٹیٹس لگاتی ہے. ہماری حیثیت گانا گانا ہے کیا؟ ناچنا ہے؟ ارے ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ ہم خیر امت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں. ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہماری حیثیت یہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ شہزادی میری بیٹیاں ہیں. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پردہ کو اختیار کرو. اور جہاں تک پردہ کے تصور کی بات ہے نا اسلام میں، وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں موجود ہیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد ہو رہی ہے. یہ نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں. میرے آقا نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا، عائشہ پردہ کرو، عائشہ پردہ کرو. کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہ تو نابینا ہیں. تو آقا نے فرمایا عائشہ وہ تو تمہیں نہیں دیکھ سکتے پر تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. اللہ اکبر. یہ پردہ کا کنسپٹ ہے. لیکن عرس کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ اور میلہ اور ٹھیلا کے نام پہ خواتین سڑکوں پہ آ گئی اور بدنام مسلک اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خواتین کے مزار پہ جانے کی حرمت پہ باضابطہ ایک رسالہ لکھا، شمل النور لنہی نساء ان زیارت القبور. اس رسالے کے بارے میں تو ہم کو علم نہیں اور بدنام مسلک اعلیٰ حضرت ہوگا. کبھی جمل النور لنہی نساء ان زیارت القبور پڑھنے کی بات آئی اور اس کو سمجھنے کی بات آئی. اسلام جہاں مزاروں پہ عورتوں کی ممانعت کرتا ہے تو بازاروں میں بھی جانے سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ اگر کہیں نکلنا ہے اسے تو محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، ریئر کیس میں جانے کی اجازت ہے. اب میری بیٹی مجھ سے کہے گی کہ مولانا غلام غوث قادری فاطمی روٹ کیا ہے؟ آپ تو پھر ہمیں پردہ کی بات کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین پال کے دنیا کے سامنے دینے والی بیٹی، دنیا کو امام حسن جیسا سپہ سالار اور بہادر دینے والی ماں جسے دنیا فاطمہ الزہرا کے نام سے جانتی ہے، کبھی زہرا کی سیرت کو پڑھ لیتی، کبھی آپ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو پڑھ لیتی تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ سیدہ نے کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کی ہے، سیدہ نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بچوں کی تربیت کر کے دنیا کے سامنے ایک حسین کو دے دیا. تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات. آج بھی دجلہ ندی موجود ہے، آج بھی فرات کی لہریں اٹھ رہی ہیں، آج بھی حجاز کا قافلہ ہے، آج بھی لوگ حرم میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں. لیکن لاؤ دنیا میں حسین کی مثال تو لے کر آؤ. تو لوگوں کو کہنا پڑے گا حسین تو بس ایک تھے، وہ حسین جسے شہید اعظم کہتے ہیں. حسین تو بس ایک تھے جو سید الشہداء ہیں. ارے صاحب جہاں ہجروں کی بھیڑ بھاڑ تھی، اس ہجروں کی بھیڑ میں تنہا ایک مرد تھا جسے دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے. حسین کا پال کے دو بھائی. کیا عورتوں نے بچہ پیدا کرنا بند کر دیا؟ بچے تو روزانہ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوے دجلہ و فرات. ایک ماں کے آپ ایک بہترین ماں تو بنیے. یہی فاطمی روپ آپ کا ہے. آپ کی زندگی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت منہج اسلام پہ کریں اور بچے کی گھٹی میں اسلام کی محبت پلائیں، آقا کی محبت پلائیں اور ایک رنگ چڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رنگ ہونا چاہیے کہ پھر یہ رنگ چڑھ جائے تو آپ کا بیٹا کسی بھی میدان میں ہو تو اسلام کا مبلغ ہو، آپ کی بیٹی جہاں کہیں ہو تو اسلام کی مبلغہ ہو. ایک رنگ ایسا چڑھنا چاہیے. اور گھر کا ماحول تو آپ بنائیں. یہ تو موبائل کلچر ہے صاحب. یہاں تو ادھر اماں ادھر موبائل چلا رہی ہیں، ادھر ابا ادھر چلا رہے ہیں اور بیچ میں بچے کیا کریں گے؟ تو بچے پھر چھوٹو موٹو پتلو کے کارٹون کو دیکھنا شروع کریں گے.
تو ہم نے تو اپنے بچوں کو یہی سکھایا نا، یہ فاطمی روپ نہیں ہے. بچے کی تربیت کا اصول یہ ہے کہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ تربیت اس نہج پہ کرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آقا کی محبت کو گھٹی میں پلائیے. تو آج دنیا کے سامنے یہ جو نعرہ دیا جا رہا ہے ایسا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہترین ماں، ایک خاتون کو بننے کی ضرورت ہے، اور آپ فاطمی روپ اختیار کر کے کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہو سکتی ہیں. دوسرا نعرہ جو دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے صاحب کہ اسلام میں بھی، یہ بہت ضروری چیز ہے تو سنیے گا، اسلام میں بھی منوواد اور برہمنزم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے. میں نے شروع میں کہا کہ سیرت کا عملی پہلو اگر اس چیز پہ عمل ہو جائے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جلتا ہوا سماج امن و شانتی کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. آج شیخ کے نام پہ، پٹھان کے نام پہ، انصاری کے نام پہ، حواری کے نام پہ، سبزی فروش کے نام پہ، دنیا کے نام پہ، یہ مختلف ذات برادری کے نام پہ پارٹیشن در پارٹیشن در پارٹیشن، یعنی بٹوارا کرتے ہم گئے. صاحب یہ شیخ صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ سید صاحب ہے، یہ چلا صاحب ہے، یہ صاحب انصاری صاحب ہے، یہ صاحب ہے. یہ نسلی عصبیت نسل کی بنیاد پہ، یہ لسانی عصبیت زبان کی بنیاد پہ اسلام اس چیز کو تو ختم کر رہا ہے نا. اسلام نے تو اس کو مٹایا ہے نا. جہاں پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اس نسلی عصبیت اور لسانی عصبیت کا خاتمہ کر رہے ہیں، وہیں گراس روٹ پہ پیغمبر اعظم، پیغمبر انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں تو جہاں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں وہیں پہ حضرت بلال حبشی بھی موجود ہیں. جہاں پہ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں وہیں پہ حضرت سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں. جہاں حضرت عثمان غنی موجود ہیں وہیں روم کے حضرت صہیب بھی موجود ہیں. یہ منوواد اور برہمنزم ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں تو ایک حواری کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، ہمارا امام ہوگا، اور ہم پیچھے کھڑے ہو کے اس کی اقتدا کریں. ایک ہریجن اسلام قبول کرے وہ ہمارا امام ہوگا، حافظ قرآن ہوگا. تو آقا فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود کلکم من بنی آدم وآدم من تراب. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عربی پہ فضیلت، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پہ. تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. ہاں فضیلت کے معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوگا. اس لیے خدا را اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلام غوث قادری شیخ ہیں تو بہت بڑے ہیں، یہ احساس برتری کا شکار ہو جائیں. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں حواری ہوں تو احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھا ہے تو سب ایکول ہیں. اور یہ ایکولیٹی، یہ سامانتا، یہ ایکولیٹی کا جو پیغام اور یہ جو مساوات کا پیغام محمد رسول اللہ نے دیا آج پوری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بدنام کر دیا صاحب شریعت کو، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے ایروگنسی اور ایگو پاور کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب ہم بڑے ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. پرہیزگاری کی بنیاد پہ عزت ملے گی. عزت اسے دی جائے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا. وقار اس کو ملے گا جو نبی کی شریعت پہ چلے گا. قدر اس کی جائے گی جو آقا کی سیرت طیبہ پہ عمل کرے گا. ہمارا فرما روا اور پیشوا وہ ہوگا جو نبی کی سنتوں کا عامل ہوگا. اور اگر کوئی شیخ ہوں گے اور نبی کی سیرت پہ چلنے والے نہیں ہوں گے تو ہمارے پیچھے ہو جائے گا. یہ اسلام کا پیغام. اس لیے اس چیز کو ختم کریں اپنی سوسائٹی سے. اور یہی اسلام کا آفاقی پیغام ہے کہ اگر صحیح طور سے نافذ ہو جائے نا تو آج دنیا کے پیٹ میں اسی وجہ سے درد ہے کہ صاحب یہ تو اس چیز کو ختم کر رہا ہے نا. اور یہ ایکولیٹی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس ایکولیٹی کو ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. زمینی سطح پہ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اتارنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ یہ بس آپ کو سیرت کے چیپٹر میں تمام چیزیں ملے گی. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک نمونہ عمل ہے. چونکہ جب ان کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے تو انہوں نے تو زمینی سطح پہ اتار کے دکھایا نا کہ جہاں حضرت ابو بکر کو کھڑا کرایا وہیں پہ حضرت بلال کو. اور معلوم ہے آپ کو دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے منظر دیکھا تھا. مولانا حال صاحب قبلہ رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کسی بات کی وجہ سے
قبیلہ بنو غفار کا وہ شہزادہ جسے دنیا حضرت ابو ذر کے نام سے جانتی ہے، حضرت ابو ذر نے کسی وجہ سے حضرت بلال کو صرف اتنا کہہ دیا تھا، اے کالی ماں کے بیٹے، اتنا کہنا تھا نا کہ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور حضرت بلال، عاشق صادق بلال، مصطفیٰ کا قریبی بلال، مصطفیٰ کے وفادار بلال آقا کے قدموں سے لپٹ گئے۔ عرض کرتے ہیں کہ ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے، آقا نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، صرف آقا نے فرمایا کیا ابھی بھی جاہلیت اس کے اندر ہے؟ اللہ اکبر! کیونکہ کسی کو ماں کے نام سے کچھ بولنا یا کسی کی نسلی عصبیت کے حوالے سے بولنا، کسی کے خاندانی وجاہت اور شرافت کو چیلنج کرنا، آقا فرماتے ہیں کیا ابھی بھی اس کے اندر جاہلیت والی بات ہے؟ جب حضرت ابو ذر کے کانوں میں آقا کریم کی یہ بات پہنچی ہے، دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ فقر کا امام ابو ذر آگے بڑھا ہے اور مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹ گیا ہے اور بلال کو کھڑا کرایا ہے اور کہا بلال اپنے قدموں سے ابو ذر کے چہرے کو روٹ ڈال۔ کیوں روٹ ڈال؟ اس لیے کہ بلال تیرا مقام بڑا بلند ہے، بلال تیری شان بڑی بلند ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن قربان جاؤ حضرت بلال پہ۔ حضرت بلال نے بھی ابو ذر کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے۔ ایسی مساوات اور ایسا عدل جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے کسی قائد کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج بھی ضرورت ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گس ہوئے دجلہ و فرات۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حسینی بن کر ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی جہاں یزیدیوں کی ٹولی ہوگی مولا حسین کے پیچھے ہم چلیں گے۔ تو قافلہ حسین میں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گس ہوئے دجلہ و فرات۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں کو پردہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بھی نگاہوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ السلام علیکم۔